ماں کا لختے جگر، والد کی آنکھوں کی ٹھنڈک، سارم کی لاش دیکھ کر ماں باپ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ کراچی کے علاقے نیو کراچی سے لاپتہ بچے کی لاش مل گئی۔ سارم کی لاش 11 روز بعد اپارٹمنٹ کے زیر زمین ٹینک سے ملی۔ ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق وال مین نے ٹینک میں لاش دیکھ کر آگاہ کیا۔ ٹینک پر ڈھکن کی جگہ گتے کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا۔ بچہ حادثاتی طور پر ٹینک میں گرا یا کسی نے گرایا، تحقیقات جاری۔ مقتول ننھے سارم کا باسی شہید اسپتال میں پوسٹ مارٹم مکمل۔ پولیس سرجن کراچی کے مطابق بچے کے جسم پر زخموں کے کئی نشانات پائے گئے۔ پوسٹ مارٹم کے دوران تمام ضروری نمونے حاصل کیے گئے۔ حتمی وجہ موت کیمیکل ایگزامن رپورٹ آنے پر واضح ہوگی۔ مقتول کو آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں اہل خانہ، رشتہ دار اور علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کراچی کے علاقے گارڈن سے لاپتہ 2 بچوں کا بھی تاحال پتہ نہ چل سکا۔ بچوں کی تلاش اور پولیس کی تحقیقات جاری۔ پولیس نے ناظم آباد نمبر 5 سے لاپتہ بچی کو بازیاب کرا لیا۔ ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق 6 سالہ بچی 5 روز قبل لاپتہ ہوئی تھی۔ بازیاب ہونے والی بچی کو والدین کے حوالے کر دیا گیا۔ کشتی حادثات میں قیمتی جانوں کا ضیاع، انسانی اسمگلروں کے خلاف بڑا ایکشن۔ کشتی حادثے میں ملوث ملزمہ گجرات سے گرفتار۔ ایف آئی اے گجرانوالہ نے نوجوان کے قتل میں ملوث ایجنٹ کو آزاد کشمیر سے گرفتار کر لیا۔ کشتی حادثے کے 3 مقدمات درج، 1 مقدمہ گجرانوالہ سرکل اور 2 گجرات سرکل میں درج کیے گئے۔ کشتی حادثے کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی 4 رکنی ٹیم مراکش پہنچ گئی۔ تحقیقاتی ٹیم کشتی سانحے کے حقائق وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ لیگی رہنما نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا۔ بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات کے مکالموں کا علم ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا ٹویٹ میں دعویٰ، لکھا بیرسٹر گوہر نے کہا بیک ڈور اور فرنٹ ڈور کا عمل بھی چلے گا۔ لیگی رہنما نے مزید لکھا یہ 2-3 دروازوں کے مذاکرات نہیں چلا کرتے، اب چھوٹے چھوٹے دروازے، کھڑکیاں اور روشن دانوں میں جھانکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اعلیٰ فوجی سطح پر بات چیت شروع ہو گئی۔ اگر وہ دروازہ کھل گیا ہے جس کے لیے سال سے کوشاں تھے تو یہ کوشش چھوڑ دیں، ہمیں کچھ کہنے کے بجائے اپنی مذاکراتی ٹیم کو سمجھائیں۔ جن لوگوں نے رشوت اور فائدہ لیا انہوں نے ہی وہ شیم ٹرسٹ بنایا۔ اب ٹرسٹ ڈیڈ کے اوپر 2 لوگوں کا نام ہے، انیشلی زلفی بخاری صاحب تھے، پھر میاں بیوی ٹرسٹ کے اوپر آئے۔ وہ جو ان لیگل گریٹیفیکیشن ہے کہ وہ ساری جڑتی ہے جا کے اس شیم ٹرسٹ کے ساتھ۔ ٹرسٹ میاں بیوی کا تھا، ٹرسٹ بنایا اس شخص نے، پیسہ اس نے دیا، زمین اس نے دی، ساری فنڈنگ اس نے دی جس کو ریلیف پہنچایا گیا۔ مگر رشوت، کرپشن اور یہ جو ان لیگل گریٹیفیکیشن ہے، برائبری ہے، یہ ساری ارد گرد گھومتی ہے جنہوں نے میاں بیوی نے ٹرسٹ بنایا اور جنہوں نے یہ پیسے اور انگوٹھیاں اور یہ ہیرے جواہرات۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے پی ٹی آئی سے پھر حساب مانگ لیا۔ عطا تارڑ کہتے ہیں بتایا جائے بانی پی ٹی آئی کا ذریعہ آمدن کیا ہے۔ فرا گوگی نے کہاں اور کیسے زمین لی؟ کروڑوں روپے رشوت لے کر ضبط پیسہ واپس کر دیا گیا۔ یہ وہی پیسہ ہے جس سے 25 کروڑ کا گھر بنایا گیا۔ ٹرسٹ میاں بیوی کا تھا، پیسہ زمین اس نے دی جس کو فائدہ پہنچایا گیا۔ القادر کی زمین خریدی گئی، 28 کروڑ اکاؤنٹ میں گئے۔ مزید کہا پی ٹی آئی سیاست کو مذہب سے دور رکھے، جب قانونی دفاع نہ کر سکے تو مذہب کارڈ کھیلنے کی کوشش کی۔ آپ جب کرکٹ کھیلتے تھے تو کیا مذہب کا باقاعدہ اپنے منصب پہ رہتے ہوئے چوری ڈکیتی کرتا ہوا سر عام پکڑا گیا اور اس کو کل سزا سنائی گئی۔ آپ کو پتا ہے کہ تحریک فساد کا ایک رونا دھونا ہمیشہ مختلف نیریٹو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے سے تیار تھا جی، یہ فیصلہ تو آنا تھا جی، یہ جلد بازی میں فیصلے دیے جا رہے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ زاری کی سب سے بڑی چوری قرار، فرا گوگی اور شہزاد اکبر اہم کردار۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں بانی نے اہلیہ کے ساتھ مل کر اربوں روپے کا ڈاکہ ڈالا۔ اب پی ٹی آئی والوں کا رونا دھونا جاری ہے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی مقافات عمل کا شکار، جھوٹ بہتان اور الزام تراشی کرنے والا خود کرپشن میں پکڑا گیا، دوسروں کو چور کہنے والا انجام کو پہنچا۔ حکومت نااہل لوگوں کے پاس ہے، اگر آپ نہیں سمجھتے تو کل آپ کا گریبان اور ہمارا ہاتھ ہوگا۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کا 4 میں تقریب سے خطاب، کہا یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں، چاہتے ہیں کہ آپ ہماری بات سمجھیں، ایسے انتخابات سے ہمیں نہ ٹرخایا جائے، ایسے الیکشن
تو حسینہ واجد نے بھی کیے تھے، ان کا کیا حال ہوا؟